بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ کے طرح طرح کے سوالوں، پریشانیوں اور کیا کہنا چاہیے الجھنوں کے ساتھ میں حاضر ہوں. میرا آپ تک سلام پہنچے. اور آج کا جو مسئلہ ہے، عین صاحب نے یہ لکھا ہے اور بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، اور یہ لکھنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی جرأت چاہیے. میں پہلے ان کا جو لکھا ہوا وہ پڑھ دیتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دکاندار ہوں، پہلے سٹور پہ کام کرتا تھا، میں محنتی آدمی ہوں. اب میں نے اپنا سٹور بنا لیا ہے، چھوٹا سا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے چل پڑا ہے اور اس کے بڑا ہونے کے کافی امکانات. میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹی ہے، بیٹا چھوٹا ہے. بیٹی میری 6ٹھی جماعت میں پڑھتی ہے. آپ میرے روحانی استاد ہو. کبھی آپ سے ملا نہیں، مگر سچی بات ہے دن میں 1-2 دفعہ آپ سے ضرور ملاقات ہو جاتی ہے. آپ کی باتیں سن کے میں نے گھر جا کر اپنی بیٹی کو گلے لگا کے پیار کیا. اس نے میری بےزتی کر دی. اس نے کی نہیں، مجھے محسوس بہت ہوئی. اس نے ناگواری سے کہا، آپ پرے ہٹیں، آپ کے جسم سے سمیل آتی ہے. میں نے آس پاس دیکھا، میں بالکل مرنے جوگا ہو گیا یہ بات سن کر. اپنے دکان پہ بیٹھا میں جو سوچ رہا ہوں کہ کیا واقعی یہ مسئلہ ہے، تو مجھے اندازہ ہوا میرے دوست احباب بھی مجھے گلے لگانے سے کتراتے ہیں یا بدکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب بھی میں باتھ روم جاتا ہوں استنجا کرنے تو ایک بری سی اسمیل آتی ہے. میں یہ بات کسی سے نہیں کر سکتا. میری مدد کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ میں دوبارہ میرے ساتھ یہ نہ ہو. بیٹا گزارش یہ ہے کہ ہمارے جسم کے جو باڈی فولڈز ہوتے ہیں، یعنی جہاں تھوڑا گوشت زیادہ آ جائے اور باڈی فولڈ یا وہ حصہ جو زیادہ بند رہتا ہے، تو وہاں ایک ناگوار سی اسمیل پیدا ہوتی ہے. یہ انڈر آرمز پہ بھی ہوتی ہے، دونوں تھائز کے بیچ میں بھی ہوتی ہے. اور جو لوگ اس کا احتیاط جو لوگ دن میں ضرور نہاتے ہیں ان کی نسبتاً کم پیدا ہوتی، ورنہ یہ کمر میں، پیٹ کے نیچے، جہاں جہاں بھی باڈی فولڈز ہوں گے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک تقریب میں گیا ہوا تھا، تو ظاہر ہے بہت سے لوگ جو پرانی جان پہچان کے ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، کچھ کی خواہش ہوتی گلے ملنا. تو ایک سے گلے ملنے کے بعد یقین مانیں میرے لیے سیڑھیاں اترنا مشکل ہو گیا تھا. اٹ واز سو آکورڈ. یعنی میں نے سانس بند کیا اور میں نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ کم نہیں کی. ان کا حال چال پوچھا، لیکن میں سوچتا رہا کاش اس کو کوئی اس کا گھر والا، کوئی دوست، میرے وہ دوست نہیں تھے، یعنی یوں سمجھے کبھی کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. سو اٹ واز ٹو آکورڈ. اگر میں انہیں یہ براہ راست کہتا، نہیں کہا جا سکتا، ایک ہوتا لحاظ، بھرم ہوتا ہے. اوکے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ اس کا جو میں نے بہت سارے سال پہلے حل ڈھونڈا، اور میں نے اپنی جو کتاب ہے آداب زندگی کے، اس میں بھی ان ایشوز کو ایڈریس کیا اور بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہوا. تو ایک کام تو یہ کر لیں کہ روز نہا لیا کریں. بلکہ اب گرمیاں ہیں، گرمیوں میں صبح جاتے ہوئے غسل کر لیا، واپس آتے ہوئے بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے سے پہلے سیدھے باتھ روم گئے، وہاں شاور ہو نہ ہو بالٹی میں پانی ڈالا، صابن لگایا. صابن 2-3 جگہ بطور خاص لگائیے. انڈر آرمز پہ لگائیے، دونوں جو تھائز ہیں، لیگز جہاں جڑتی ہیں وہاں پہ لگائیے. اسی طور پہ پیٹ کے نیچے، اگر پیٹ آپ کا ڈھلکا ہو وہاں لگائیے، اپنی کمر پہ. تو انشاءاللہ یہ آپ کا کافی کم ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ ایک تو جو فا ہے ایکوا، اس کے کئی فلیورز آتے ہیں، یہ آپ خرید سکتے ہیں. اب ویسے میں جو استعمال کرتا ہوں وہ یہ ہے، اٹس اے شاور ٹو شاور. تھوڑا مہنگا ہے لیکن اس کی خوشبو بہت بھینی ہے، بہت اچھی خوشبو ہے. اور فلورل اس کو کہتے ہیں. اچھا، لڑکیوں کے لیے بھی سیم ایشو ہوتا ہے، تو لڑکیاں پنک کلر کا لے سکتی ہیں. یہ جو تیسرا برانڈ ہے یہ بھی برانڈ بہت اچھا ہے. میں اپنے بچوں کے لیے میں نے اس کا بطور خاص اہتمام کرتا ہوں، اور نو اٹس پارٹ آف دیئر ہیبٹ.
انفیکٹ یہ گرومنگ ہے جو ماں باپ کو کرنی چاہیے. یہ پنک کلر کا ہے اور نام اس کا لکھ لیں ENCHANTEUR, ٹھیک ہے. اور ایک فلاور اوپر بنا ہوا ہے گلاب کی, اور رومانٹک یہ ہے 48 آورز. اچھا یہ اس کی تو گارنٹی ہے 48 آورز یہ خوشبو رہتی ہے آپ کے بدن کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو مسئلہ ہے حل ہو جائے گا. اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپنے دل کی بات کی. اگر کوئی دوست ہم سے یہ کہے تو بعض دفعہ میں نے دیکھا وہ دوستی پہ قائم نہیں رہتی. آپ اندر سے ایک تو گھٹن سی ہوتی ہے, برا لگتا ہے, اور برا لگنے کے ساتھ ساتھ ایک بے عزتی کا سے احساس ہوتا ہے. اب بیٹی یا بیٹا جو چھوٹا ہوتا ہے وہ ذرا انوسینٹ ہوتا ہے. میں ایسی کتنی ہی خواتین کو جانتا ہوں جو کونسلنگ کے لیے تشریف لائیں اور وہ اپنے میاں کو یہ نہیں کہہ سکتی, یعنی وہ یہ عذاب کئی برسوں سے سہتی ہیں. میاں لوگوں کے اندر ایک ضد ہوتی ہے کہ اگر کوئی کہہ دے انہیں اسے پرسنل ہائیجین کہتے ہیں, کہ پرسنل ہائیجین کے بارے میں کوئی کہہ دے تو آگے سے وہ بہت برا محسوس کرتے ہیں, اس کی بے عزتی کر دیں گے. پرسنل ہائیجین جب بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو انفیکٹ اس وقت سے اس کا خیال کیا جانا چاہیے. جب آپ کو پسینہ آتا ہے تو فوری طور پہ, اسی طور پہ جب آپ کوئی مشقت والا کام کرتے ہیں تو, لمبا سفر کرتے ہیں تو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے, انہوں نے اس زمانے میں لوگوں کو پرسنل ہائیجین کا سکھایا. منہ سے اسمیل لوگوں کی آتی تھی, پیاز کھاتے تھے, لہسن کھاتے تھے کچا, وہ ناگوار اسمیل کے ساتھ مسجد آ جاتے تو اس سے منع کیا. لوگوں کو ڈکار لینے سے منع کیا. یعنی بعض احادیث میں تو یہ تک اندازہ ہوتا کہ آپ کو اتنا ناگوار تھا, حکم نہیں دیا, لیکن کہ بعض فقہا کہتے ہیں وضو تک وہ توڑنے پہ چلے جاتے ہیں, کیسے وضو جو کہ دوسروں کو بہت ناگوار گزرتا ہے. اسی طور پہ یہ جو مسواک کرنے کا اللہ کے رسول نے تعلیم کیا, یہاں تک ایک فرمایا کہ اگر مجھے یہ لگتا کہ لوگوں کو بہت بوجھ پڑ جائے گا تو یہ لازم ہوتا. اسی طور پہ انہیں ہمسایوں سے اچھا سلوک بہت عزیز تھا, اس پہ بہت وہ تاکید کرتے تھے. غسل کے بارے میں انہوں نے اسی طور پہ وضو کے ساتھ ایک تشبیہ دی. یہ بخاری میں حدیث ہے کہ جس کے گھر کے آگے نہر چلتی ہو اور وہ 5 وقت اس میں شاور لیتا ہو, وضو کرتا ہو, تو ظاہر ہے کتنی فریشنس اور کتنی تازگی اور کتنا ہائیجین کا جو مسئلہ ہے وہ ہو جائے گا. لیکن آپ اپنی آج ہی اس کو کر لیجئے گا, اور اگر 200-400 زیادہ بھی ہوں تو اس پہ مت جائیے. اچھا پاؤڈر وارڈر کی طرف نہ جائیے. جیسے ٹیلکم پاؤڈر ہے, بعض لوگ ٹیلکم پاؤڈر لگاتے ہیں تو ٹیلکم پاؤڈر 1-8 گھنٹے کے بعد وہ خود سمیل, وہ پسینے کے ساتھ مل کے ایک بڑی ناگوار سی سمیل اس پہ سے آنے لگ جاتی ہے. اچھا جی, یہ عائشہ نے پوچھا ہوا بیوٹی سیرم ان کے پاس پہنچ گیا ہے. انہوں نے کہا جی میں نے ایک دفعہ استعمال کر لیا ہے, میرے چہرے پہ بڑی ملائمت آ گئی ہے, یہاں بھی, اور ان کے رنکلز تھے یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کیا میں اس کو استعمال کرتی رہوں؟ بیٹا میرا تو خیال ہے استعمال کرتے رہیں. ابھی دیکھیں میرے چہرے پہ رنکل نہیں ہے الحمدللہ, اٹس اے رنکل فری, پر پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں, یہاں پہ میں ضرور لگاتا ہوں. رات کو سونے سے پہلے میں لگا کے اس کو یوں کرتا ہوں. سب لوگ جو فریش رہنا چاہتے ہیں دی نیڈ دس. اٹس اے ناز ہربل آرگینک بیوٹی سیرم ہے, یہ آئل نہیں ہے, اور آپ اس کو منگوا سکتے ہیں. یہ چونکہ پرسنلائزڈ ہوتا ہے, کسٹمر اسپیسیفک ہوتا ہے. نمبر ان کا نوٹ کر لیجئے 034165782626. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.